شیر مجاہد ہوش میں آ، تعبیر خلافت پیدا کر، کیوں کچھ کے فرقے ہوتا ہے اور ایک جماعت تو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت پکڑا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو گھاٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ڈھلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے ظالم کی ہوائیں روکی ہے، مظلوموں کی آہوں نے ظالم کی ہوائیں روکی ہے، یہ جان قفس سے یادوں کے اب ڈھلنے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے روک سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آج کے اس مسابقے کے آخری شاہ سوار محترم جناب عبد الرحمان کی خدمت میں التماس کروں گا کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش فرمائے۔ ان کا موضوع ہے مقام صحابہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ علم و حکمت کے روشن مینارے ہیں صحابہ، علم و حکمت کے روشن مینارے ہیں صحابہ، زہد تقوی کے استعارے ہیں صحابہ، نبوت کی جوہد مسلسل کے شہپارے ہیں صحابہ، نبوت کی جوہد مسلسل کے شہپارے ہیں صحابہ، آقا کو کل جہاں سے پیارے ہیں صحابہ۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے معزز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس خوبصورت عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ خوبصورت عنوان ہے مقام صحابہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا سچا عاشق و شیدائی بنائے۔ سامعین محترم، میرے آقا مدنی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبوت و رسالت دینے کے لیے پوری کائنات میں سے مجھے منتخب فرمایا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کا بھی انتخاب خود فرمایا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے میرے نبی کو پوری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ وارفہ بنایا، اسی طرح میرے نبی کے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ وارفہ بنایا۔ جیسے میرے نبی سب سے اونچی شان و عظمت والے ہیں، ایسے میرے نبی کے صحابہ بھی سب سے اونچی شان و عظمت والے ہیں۔ جیسے میرے نبی سب سے اونچے رتبے اور مقام والے ہیں، ایسے ہی میرے نبی کے صحابہ بھی سب سے اونچے رتبے اور مقام والے ہیں۔ جیسے میرے نبی سب سے زیادہ پاکیزہ نسب والے ہیں، ایسے ہی میرے نبی کے صحابہ بھی سب سے زیادہ پاکیزہ نسب والے ہیں۔ جیسے میرے نبی سب سے زیادہ شب بیدار اور تہجد گزار ہیں، ایسے میرے نبی کے صحابہ بھی سب سے زیادہ شب بیدار تہجد گزار ہیں۔ جیسے میرے نبی عبادت گزار ہیں، ایسے میرے نبی کے صحابہ بھی عبادت گزار ہیں۔ جیسے میرے نبی اللہ کے عشق و محبت میں فنا ہے، ایسے میرے نبی کے صحابہ بھی اللہ کے عشق و محبت میں فنا ہے۔ جیسے میرے نبی اپنے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ایسے میرے نبی کے صحابہ بھی اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو صحابہ کرام کا استاد و مربی بنایا ہے اور پھر ہر عام انسان کو نبی کا شاگرد نہیں بنایا۔ پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت نے چھانٹ چھانٹ کر ہیرے دیے، بلکہ ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے صحابہ۔ ایک ایک صحابی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا اور چھانٹا ہوا ہے، یہ اللہ کی دربار سے اپنی مقبولیت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کر کامیاب اور لائق دیکھ کر پھر حضور کی دربار میں بھیجا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے صحابہ
ہم چار